والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک ہے، حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد اقدس میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص حاضر ہوا، اسلام عرض کرنے کے بعد اس نے 2 رکعت نماز شروع کی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ جب دعا کرنے لگا تو اس نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اللہ کی تعریف کی، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا، اور دوسرے نمبر پر اس نے حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ اس کے بعد وہ اپنے لیے کچھ دعا کرنے لگا، اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس شخص کا یہ عمل ملاحظہ فرما رہے تھے، آپ نے اس شخص کو ارشاد فرمایا سل تعطا، سل تعطا۔ اے شخص جس نے اپنے لیے سوال کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی ہے اور اس کے بعد میری بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے، تیرا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں ایسا مقبول ہے کہ اب تو مانگتا جا اور تیرا رب تمہیں عطا کرتا جائے گا۔ سل تعطا، تو سوال کرتا جا، اللہ تعالیٰ تجھے عطا کرتا جائے گا۔ اس حدیث پاک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے آداب سے ہمیں آشنا فرمایا کہ جب ہم دعا کریں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اور اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے لیے سوال کریں۔ اور بلکہ بعض احادیث کا مفہوم ہے کہ دعا سے پہلے بھی اور دعا کے بعد بھی حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے تو اس سے دعا کی مقبولیت کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وقاص بھائی میرے کلاس فیلو بھی ہیں، اور ماشاءاللہ ہر سال ان کے گھر میں یہ محفل میلاد جو ہے وہ منعقد ہوتی ہے، اور بے شک یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے اور بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں یہ کہ ان کے گھر میں یہ محفل میلاد ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جہاں پہ محفل میلاد ہوتی ہے، جہاں پہ میلاد منایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سارا سال اس گھر کے اندر جو ہے وہ برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ جن کا میلاد منایا جائے گا، جب وہ خوش ہوں گے، ان کا رب خوش ہوگا، تو اس گھر میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ صاحب سبل الہدا رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، ایک بزرگ کا واقعہ لکھا کہ آپ کو خواب کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، تو خواب میں سوال کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا ہے لوگ خوشیاں مناتے ہیں، آپ کے میلاد مناتے ہیں، میلاد کے موقع پر خوش ہوتے ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کا یہ عمل کیسا لگتا ہے، یہ جو لوگ خوشیاں مناتے ہیں؟ ویسے تو بہت سارے لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں اور ہم ان کو دلائل بھی دیتے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں بھی سناتے ہیں،
دیگر دلائل بھی اس کو عقلی دلائل بھی دیے جاتے ہیں، لیکن ایک عشق والی بات صاحب سبل الہدیٰ نے نقل فرمائی۔ اب وہ بزرگ حضور سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ جو میلاد مناتے ہیں، یہ خوش ہوتے ہیں، یہ آپ کے نزدیک ان کا یہ عمل کیسا ہے؟ تو حضور نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا من فرح بنا فرحنا بہ، فرمایا کہ جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ کتنی پیاری بات ہے کہ جو ہماری میلاد کی خوشی مناتا ہے، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حضور کا میلاد منانا، حضور کی آمد پر خوشی منانا انشاءاللہ عز و جل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی اور آپ کی رضا کی جو ہے وہ باعث بنے گا، اور اس طرح کی محافل جو ہے وہ ہمیں اپنے گھروں کے اندر، اپنے علاقوں کے اندر جو ہے وہ ضرور منعقد کروانی چاہیے۔ اس سے جو ہے وہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر سننے کا موقع بھی جو ہے وہ ملتا ہے۔ حضور کا ذکر خیر کرنا اور سننا یہ یقیناً باعث برکت ہے، اور اشاق کے تو کیا کہنے، ان کے نزدیک تو ظاہری بات ہے جو بندہ کسی کا محبوب ہوتا ہے، اس کے محبوب کا تذکرہ ہو جائے تو وہ تو اسی کے اندر خوش ہو جاتا ہے۔ اور ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھنا ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارے خطبہ ہمیں جمعہ کے اندر جو ہے تقریباً ہر جمعے کے اندر یہ ہمیں سنایا جاتا ہے، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، جس کی حضور سے محبت نہیں اس کا ایمان ہی سلامت نہیں، اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہوتا۔ تو ہم تو حضور سے محبت رکھتے ہیں۔ اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جو ہے وہ ہمیں سننے کو ملتا ہے، کرنے کو ملتا ہے، اور ہماری اتنی جرت نہیں، ہمارا اتنا مقام نہیں کہ ہم حضور کا نام بھی لے سکیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مواقع عطا فرمائے، ہمیں اس طرح کی محافل میں آنے کا موقع دیا، ورنہ ہماری جو زبانیں ہیں وہ بھی اس لائق نہیں کہ حضور کا نام ہم لے سکیں۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ فرماتے ہیں کہ تو ہزار بار بھی اپنا منہ مشک اور گلاب اور عنبر سے دھو کے آ جا، ہزار بار بھی اپنی زبان کو، اپنے منہ کو مشک و گلاب سے دھو لے، لیکن اب بھی تیرا منہ اس قابل نہیں کہ تو حضور کا نام لے سکے۔ حضور کا نام لینا اس طرح کے منہ سے بھی جو ہے وہ کمال بے ادبی ہے۔ حضور کا نام لینا بھی ہمارے جو ہے وہ بس کی بات نہیں ہے۔ یہ تو حضور کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا اور حضور کے ذکر اور حضور کے تذکرے کرنے کے جو ہے وہ موقع عطا فرمایا۔ حضور کا نام ہی اتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہی ایسا رکھا ہے کہ جو حضور کا نام لے لے، تعریف کرے یا نہ کرے، اس کی تعریف خود ہی ہو جاتی ہے، خود ہی ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کیا ہے؟ محمد۔ کیا نام ہے؟ محمد۔ محمد کس کو کہتے ہیں؟ الذی یحمد حمدا مرتن بعد مرتن کرتن بعد کرتن۔ محمد وہ شخصیت ہے، وہ ذات ہے جس کی تعریف کی جائے، ایک بار کرنے کے بعد دوبارہ تعریف کی جائے، پھر کی جائے، پھر کی جائے، اور تعریفیں ہی کرتے رہو، وہ ہے محمد۔ محمد شخصیت ہی ایسی ہے۔ کفار کے دور میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو کفار مکہ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ مذمت کرنا شروع کر دی، آپ کی جو ہے وہ نقائص بیان کرتے، آپ کو گالیاں دیتے، معاذ اللہ برا بھلا کہتے۔ کسی نے دیکھا، کسی کے ذہن میں خیال آیا کہ یار تم بڑے عجیب لوگ ہو، تم محمد بھی کہتے ہو اور ان کی برائیاں بھی کرتے ہو، نام بھی محمد لیتے ہو، حضور کو محمد بھی کہتے ہو اور ان کی برائیاں بھی کرتے ہو، یا تو محمد کہنا چھوڑ دو یا ان کو برا کہنا چھوڑ دو، کیونکہ محمد کہتے ہو اس کا محمد کہنا ہی تعریف بن جاتا ہے، تو یا تو تم محمد ہی نہ کہا کرو یا پھر حضور کی جو ہے وہ برائیاں نہ بیان کیا کرو، ان کو برا بھلا نہ کہو۔ تو ان کے بات سمجھ میں آئی، یار یہ کہہ تو ٹھیک ہی رہا ہے، ہم نے کرنی تو ان کی برائیاں ہیں، ہم نے ان کو برا بھلا کہنا ہے، تو ہم پھر محمد کہنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا پھر محمد کہنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر برائیاں کس طرح کریں گے؟ کیا کہہ کے بلائیں گے؟ کیا کہیں گے؟ جی وہ فلانا شخص جو ہے وہ ایسا ہے، فلانا شخص ایسا ہے۔ کوئی نہ کوئی تو نشانی رکھنی پڑے گی نا، ہمیں لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ جی اس کے بارے میں ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا، سوچا لوگوں نے، چلو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم ان کو محمد نہیں کہتے، ہم اس کو مزمم کہہ دیا کریں گے۔ کیا کہہ دیا کریں گے؟ مزمم کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی مذمت کی جائے، جس کی جو ہے وہ برائی کی جائے۔
تو کہتے ہیں کہ انہوں نے سوچا کہ ہم محمد نہیں کہتے، اب ہم مزمم کہہ دیا کریں گے۔ جب انہوں نے یہ کہہ کر جو ہے وہ حضور علیہ السلام کو مزمم کہہ کر برا بھلا کہنا شروع کیا، تو اب کسی عاشق رسول، کسی صحابی کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی تو بڑا دکھ ہوا، بڑا رنجیدہ ہوئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو یہ کفار آپ کو برا بھلا کہتے تھے، لیکن آپ کا نام لیتے تھے، لیکن اب تو انہوں نے اور بھی بری حرکت شروع کر دی، آپ کو مزمم کہنا شروع کر دیا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صحابی کی یہ بات سنی تو فرمایا کہ میرے صحابی تو پریشان کیوں ہوتا ہے، اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ جو ہے وہ یشتمون مزممن ویلعنون مزممن وانا محمد، کہ وہ اگر گالیاں دیتے ہیں تو کسی مزمم کو دیتے ہوں گے، وہ کسی برا بھلا کہتے ہوں گے تو کسی مزمم کو کہتے ہوں گے، مجھے تو میرے رب نے محمد بنایا۔ تو حضور کے نام کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ برائیوں سے جو ہے وہ محفوظ رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے نام لینے سے حضور کی امت میں ہمیں پیدا کر کے بہت بڑا احسان ہم پر فرمایا ہے، اور یقیناً یہ اتنی بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی برکت ہے کہ بڑے بڑے انبیاء اولو العزم رسول اپنی زندگیوں میں یہ دعائیں کرتے ہوئے گزرے ہیں کہ یا اللہ عز و جل ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ کو جب تورات شریف آپ نے مطالعہ فرمائی تو ایک قوم کا تذکرہ پڑا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بھی انعام عطا فرمایا، یہ بھی فضیلت عطا فرمائی، یہ بھی عطا فرمایا، یہ بھی عطا فرمایا۔ تو یہ جب فضائل پڑھے، اس قوم کے فضائل پڑھے، امت محمدیہ کے فضائل پڑھے، تو حضور اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے اے مالک و مولا، یہ امت جو ہے وہ تو مجھے عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ امت تو میں اپنے حبیب کو عطا فرما چکا ہوں، یہ تمہیں نہیں مل سکتی۔ تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا اے مالک و مولا، اگر یہ امت مجھے نہیں مل سکتی تو مجھے اس امت کے اندر پیدا فرما دے۔ تو اتنی بڑی نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ کے اندر پیدا فرمایا، اور یہ ایسی نعمت ہے کہ ہم نے دعائیں کر کے نہیں مانگی۔ کوئی ہے کہ جس نے دعا کر کے مانگا ہو یا اللہ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرما؟ ایسا نہیں ہے، یہ محض اللہ کا کرم ہے۔ وہ چاہتا تو ہمیں کسی بھی نبی کی امت میں پیدا فرما سکتا تھا، وہ چاہتا تو ہمیں کافر بھی بنا سکتا تھا، کسی کافر گھرانے میں بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص الخاص کرم فرمایا کہ ہمیں اس امت کے اندر بھی پیدا فرمایا، اور حضور کے کلمہ پڑھنے والوں کے اندر شمار فرمایا، اور حضور کے عاشقوں میں ہمیں عاشقان رسول کے گھروں کے اندر جو ہے وہ ہمیں پیدا فرمایا۔ یہ اس پر جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے وہ اتنا ہی کم ہے۔ تو اس نعمت کو جو ہے وہ چھوٹا نہ سمجھا جائے، اس نعمت کا جو ہے وہ قدر کی جائے، اور حضور علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ اپنانا چاہیے، اور حضور علیہ السلام کی امت میں پیدا ہونے کی وجہ سے جو ہمیں اکرام و انعام ملا ہے اس کا ہمیں خیر مقدم کرنا چاہیے، اور جتنا بھی ہو سکے حضور کی دین کی جو ہے وہ خدمت میں لگے رہنا چاہیے۔ آج جو کچھ باتیں عرض کرنے کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے حضور علیہ السلام کی قول مبارک، آپ کے دہن مبارک سے جو باتیں نکلی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ جب حضور علیہ السلام کچھ کلام فرمائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسا پورا فرماتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اے میرا محبوب جب کوئی کلام فرماتا ہے تو وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں فرماتا، ان ہوا الا وحی یوحا، بلکہ میرا محبوب جب کلام فرماتا ہے تو وہ وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف نازل کی جاتی ہے۔ جب بھی حضور کچھ کلام فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام کے زبان اقدس سے جو کلمات ارشاد ہوتے ہیں، جب بھی حضور نے کچھ کلام فرمایا یا تو وہ قرآن بنا ہے یا وہ حدیث بنا ہے۔ زبان ایک ہے لیکن اسی زبان سے کبھی تو جو الفاظ آتے ہیں وہ قرآن بن جاتے ہیں، اور کبھی الفاظ آتے ہیں تو وہ حدیث بن جاتے ہیں۔ اور نہ صرف زبان بلکہ حضور علیہ السلام کا زبان سے کچھ کہنا تو حدیث ہے ہی ہے، بلکہ علماء فرماتے ہیں حضور اگر کوئی کام کرے تو وہ بھی حدیث بن جاتا ہے۔ حضور صحابی کہتا ہے کہ حضور نے اس طرح کھایا تھا، حضور اس طرح چلتے تھے، حضور اس طرح بولتے تھے، حضور اس طرح دیکھتے تھے، حضور اس طرح پانی پیتے تھے، حضور اس طرح بیٹھتے تھے، حضور اس طرح لیٹتے تھے۔ الغرض حضور علیہ السلام کا جو جو فعل ہے، حضور علیہ السلام کا ہر عمل بھی حدیث پاک ہے۔ بلکہ علماء نے یہاں ایک اور بات لکھی، حدیث کی ایک اور قسم لکھی۔
حضور علماء فرماتے ہیں کہ حدیث کی ایک اور قسم بھی ہے، اس کو اگر سمجھنا ہو تو وہ یہ ہے کہ جب حضور کے سامنے اگر کوئی کام ہو رہا ہو اور حضور اس پر خاموشی اختیار کر لے تو حضور کا خاموش رہنا بھی حدیث بن جاتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کا بولنا بڑے کہتے ہیں منطقی کلام کرتا ہے، بڑے دلائل دیتا ہے، لیکن کبھی ایسا ماہر نہیں گزرا کہ اس کا بولنا بھی جو ہے وہ دلیل بن جائے، لیکن ہمارے حضور کا خاموش رہنا بھی جو ہے وہ دلیل بن جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال علماء نے فرمایا کہ جس طرح کے صحابہ کرام ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا تناول فرما رہے تھے، ایک چھوٹے سے صحابی بچے تھے، کھانا کھاتے کھاتے انہوں نے حضور علیہ السلام کے برتن سے کچھ کھانا اٹھانا چاہا حضور علیہ السلام کی طرف سے، حالانکہ کھانا سارا ایک جیسا تھا، اس کو چاہیے تھا کہ اپنی طرف سے کھانا کھاتا، لیکن حضور علیہ السلام کی رکابی سے یا حضور علیہ السلام کی جانب سے اس نے کچھ لقمہ اٹھانا چاہا تو حضور علیہ السلام نے اس صحابی کو بھی ٹوک دیا، اس بچے کو بھی سمجھایا کہ بیٹا اپنی طرف سے کھانا کھاؤ، جب پورے دسترخوان پر ایک ہی جیسا کھانا ہو تو اپنی طرف سے کھانا کھانا چاہیے، دوسرے کے آگے سے لقمہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ تو اب کیا ہے، یہ مختصر سی ایک غلطی ہے، چھوٹی سی ایک معمولی سی بات ہے جو ایک بچے سے سرزد ہوئی ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے اس پر بھی خاموشی اختیار نہیں فرمائی بلکہ اس کی اصلاح فرما دی۔ تو پتہ چلا کہ حضور کے سامنے اگر معمولی سے معمولی بھی غلطی ہوتی ہے تو ہم حضور جو ہے وہ خاموش نہیں رہتے بلکہ اس کی اصلاح فرما دیتے ہیں۔ تو لیجئے اب نتیجہ کیا نکلا، حضور علیہ السلام چلیں تو حدیث، حضور علیہ السلام بولیں تو حدیث، حضور کھائیں تو حدیث، حضور پئیں تو حدیث، حضور بولیں تو حدیث، حضور بیٹھیں تو حدیث، حضور کھڑے ہوں تو حدیث، اور نہ صرف یہ بلکہ حضور بولیں تو حدیث، حضور خاموش رہے تو حدیث۔ ہر بات میں حضور علیہ السلام کا جو کہنا ہے یا حضور کا خاموش رہنا ہے وہ حدیث ہی حدیث ہے۔ اس کو علماء نے حدیث تقریری کہا ہے کہ حضور کے سامنے اگر کوئی کام ہوا اور حضور علیہ السلام نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی تو یہ حضور علیہ السلام کی یہ بھی حدیث ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کام جو ہے وہ درست ہے اور شریعت کی نظر میں وہ حلال ہے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصی کرم عطا فرمایا کہ ان کی زبانوں سے جو کلمات ادا ہوتے ہیں وہ پتھر پر لکیر ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ خود قرآن میں ملتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں قید کیا گیا تو دو قیدی آئے اور انہوں نے آپ سے آزمائش کے لیے یہ کہا کہ ہم نے دو خوابیں دیکھی ہیں، اس نے ایک خواب دیکھی ہے، ایک میں نے خواب دیکھی ہے، آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ بڑی تعبیر بیان کرتے ہیں، آپ کو اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا ہے، تو آپ ہماری خوابوں کی تعبیر بیان فرما دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہاری خواب ہے؟ ان کی خواب سنی تو ایک کو فرمایا کہ تم جو ہے وہ بادشاہ کے ہاں ساقی لگو گے، شراب پلانے کی جو نوکری ہوتی ہے تمہیں وہ نوکری مل جائے گی، اور دوسرے کو فرمایا تمہیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ جواب سنا تو وہ مذاق کرنے لگے، ٹھٹھا کرنے لگے، اللہ کے نبی سے مذاق کرنے لگے کہ ہم تو آپ سے مذاق کر رہے تھے، ہم نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں، ہم تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو جلال آیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا تم نے خواب نہیں دیکھا، تم نے بھی نہیں دیکھا، لیکن جو تمہیں میں نے کہہ دیا وہ اب ہو کے رہے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جس شخص کو کہا تھا تم ساقی لگو گے وہ ساقی لگا، اور جس کو کہا تمہیں سولی پہ چڑھایا جائے گا وہ سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ تو یہ اللہ کے نبی کے ساتھ مذاق کرنے کا ایک انجام، اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی کے منہ سے جو بات نکل جاتی ہے وہ ہو کر رہتی ہے، اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی طرح کے کچھ واقعات ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت میں بھی ملتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام مکہ کے اندر اعلان نبوت فرمایا تو ظاہری بات ہے کفار جو ہے وہ آپ سے نفرت کرتے تھے، آپ کو برا بھلا کہتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام مسلسل جو ہے وہاں پر تبلیغ کرتے رہے، اور 13 سال تک تقریباً اعلان نبوت کے بعد آپ علیہ السلام نے مکہ کے اندر تبلیغ فرمائی۔ اس دوران آپ علیہ السلام خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا کرتے۔ اس دور میں ایک شخص ہوتا تھا عثمان بن حنیف، یہ خانہ کعبہ کی چابی کا ذمہ دار ہوتا تھا، خانہ کعبہ کی دروازے کی چابی جو ہے وہ ہمیشہ اس شخص کے پاس ہوتی تھی، عثمان بن حنیف نامی شخص کے پاس۔ تو اس شخص کو ایک دن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے خانہ کعبہ کی چابی دو، میں نے اندر جانا ہے۔ تو اس نے کہا میں تو آپ کو چابی نہیں دوں گا۔
اس کا تیور جو ہے وہ بگڑا ہوا تھا، حضور کی گستاخی کی اور معاذ اللہ برے لہجے میں حضور علیہ السلام کو عرض کیا کہ میں آپ کو خانہ کعبہ کی چابی نہیں دوں گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عثمان بن حنیف ایک دن آئے گا، یہی جگہ ہوگی، یہیں پر میں کھڑا ہوں گا اور یہیں تم میرے سامنے کھڑے ہوگے اور میرے سامنے عاجزی کے ساتھ میرے ہاتھوں میں چابی پکڑا رہے ہوگے۔ حضور نے یہ اس کو اس وقت ارشاد فرمایا کہ جب کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی ایسا ہو سکے گا کہ حضور علیہ السلام جن کے صحابہ چند نام لیوا ہیں وہ مکہ پر قابض ہو جائیں گے اور ہمارے اوپر حکومت کریں گے اور ان کا حکم ہمارے اوپر ایسا نافذ ہوگا کہ ہم ذلیل و رسوا ہو کر ان کے ہاتھوں میں خانہ کعبہ کی چابیاں دیں گے۔ وہم و گمان میں نہیں تھا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ آخر بات گئی، زمانہ گزرتا گیا، حضور علیہ السلام مدینہ شریف میں ہجرت کر کے تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی دین کو شان و شوکت عطا فرمائی، قوت عطا فرمائی، طاقت عطا فرمائی، کفار کے حملے ہوئے، ان کو پسپا کیا گیا۔ آخری حملوں کے بعد حضور علیہ السلام نے فتح مکہ کا موقع آیا اور مدینہ شریف سے اپنے صحابہ، اپنے جانثاران کے ساتھ جو ہے وہ مکہ شریف کی طرف جو ہے وہ سفر شروع کیا۔ یہ وہ موقع تھا جس موقع پر حضور علیہ السلام نے مکہ کے اندر رہنے والے جتنے بھی کفار تھے ان سب کو جو ہے وہ پسپا کر دیا، اور تمام کفار جو ہے وہ اس وقت اپنی جنگ ہار چکے تھے اور اس وقت اعلان ہو چکا تھا کہ تمام جو حضور کے گستاخ ہیں، صرف گستاخوں کو حضور علیہ السلام نے اس دن اس موقع پر سزا دی اور چند لوگوں کے بارے میں اعلان فرمایا کہ یہ شخص جہاں جہاں ملے، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر بھی ملے تو اس کو قتل کر دو، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی کفار تھے سب کو عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ تمام کفار کو حضور نے ارشاد فرمایا کہ آج میں تمہیں وہی جواب دوں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو جواب دیا تھا۔ انہوں نے تمام ظلم و ستم کے باوجود اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، تو آج میں تمہیں تمہارے تمام جو ہے تم نے مجھے اذیتیں دی، تکلیفیں دی، دین کی خاطر مجھے بہت ذلیل کیا، لیکن میں تمہاری وہ تمام تکلیفیں جو ہے وہ اللہ کی خاطر تمہیں سب کو معاف کرتا ہوں۔ سب کو معاف کرنے کے بعد حضور علیہ السلام اسی جگہ پہ کھڑے تھے جہاں کئی برس پہلے حضور علیہ السلام نے عثمان بن حنیف سے خانہ کعبہ کی چابی مانگی تھی۔ آج وہ دن دوبارہ آیا۔ حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ عثمان کو بلاؤ، عثمان بن حنیف کو بلاؤ۔ اب عثمان بن حنیف کو جب لوگوں نے ڈھونڈا اور لوگ ڈھونڈ کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے آئے، اب بڑا نادم ہے، بڑا شرمندہ ہے، اور اب بات یاد آ رہی ہے کہ حضور نے مجھے سالوں پہلے ایک بات کہی تھی کہ مجھے تم اس طرح عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ چابی میرے ہاتھوں میں دو گے۔ آج دل میں شرمندگی ہے، آج یہ حاکم بن چکے ہیں، آج وہ مجھ سے چابی مانگیں گے اور نہ جانے اس وقت تو میں نے ان سے برا سلوک کیا تھا، اب میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضور علیہ السلام کے سامنے جب عاجزی کے ساتھ عثمان بن حنیف کھڑا ہوتا ہے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لاؤ خانہ کعبہ کی چابی دو۔ عثمان بن حنیف ڈرتے ڈرتے حضور کی بارگاہ میں وہ چابی پیش کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام اپنی بات پوری کرنے کی خاطر وہ چابی اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو حضور علیہ السلام سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی بات پوری فرمانی ہے، اس بات کو پوری کرنے کی خاطر حضور علیہ السلام وہ چابی جو ہے اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ اور حضور کا انعام کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ لے عثمان بن حنیف، یہ چابی اب ہم تمہیں عطا فرماتے ہیں، اور آج کے بعد یہ چابی ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی، جو تم سے لے گا وہ ظالم ہوگا۔ اور آج تک تاریخ میں ملتا ہے، آج تک خانہ کعبہ کی چابی وہی عثمان بن حنیف کی نسل کے اندر جو ہے وہ چل رہی ہے، جس کو حضور نے چابی عطا فرمائی، نسل در نسل اب اس کی اولاد کے اندر جو ہے وہ چابی کی ذمہ داری جو ہے وہ ملتی رہتی ہے۔ اسی شخص کی جو اولادیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حضور نے گویا پہلے تو اس کو کسی اور نے دی تھی، لیکن اب حضور نے چابی عطا فرمائی تو اب اس سے کوئی چھیننے والا نہیں ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے لبھائے مقدسہ سے جو بات نکلتی ہے وہ ہو کے رہتی ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ملتا ہے حضرت سراقہ بن مالک، بعد میں یہ ایمان انہوں نے قبول کر لیا تھا، لیکن پہلے یہ حضور علیہ السلام کے دشمنوں میں شامل تھے۔ جب حضور علیہ السلام نے ہجرت کے موقع پر تمام صحابہ کرام کو تو پہلے اجازت مل گئی تھی ہجرت کے لیے، لیکن جب حضور علیہ السلام کو آخر میں اجازت عطا فرمائی گئی
تو حضور علیہ السلام نے چند امانتیں جو آپ کے پاس موجود تھی وہ امانتیں دے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے حجرے کے اندر سلایا اور ارشاد فرمایا کہ جب تم یہ میرے جانے کے بعد یہ امانتیں جس کی ہیں ان کو لوٹا کر تم بھی میرے پیچھے پیچھے مدینہ شریف جو ہے وہ تشریف حاضر ہو جانا۔ اب کفار جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے کمرے کے باہر جو ہے وہ ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں کہ کب حضور کمرے سے باہر نکلے اور ہم جو ہے وہ ان کی گردن جو ہے وہ جدا کر دیں۔ حضور علیہ السلام اسی منظر کو دیکھتے ہوئے، یہ منظر آپ کے ذہن میں ہے، لیکن حضور علیہ السلام کمرے سے باہر تشریف لاتے ہیں اور منہ پر جو ہے وہ قرآن پاک کی سورہ یاسین کی آیات شریف جو ہے وہ تلاوت فرماتے جاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے آگے اور ان کے پیچھے جو ہے وہ پردہ اور آڑ بنا دی۔ اب حضور علیہ السلام یہ آیت پڑھتے جاتے ہیں اور اپنے کمرے سے باہر نکل جاتے ہیں اور کفار کو نظر بھی نہیں آتا کہ کوئی شخص یہاں سے باہر نکل کے گیا ہے۔ حضور علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے تو ہجرت کے لیے سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ اب پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نیند ہی نہ آتی، بڑا خطرہ تھا کہ حضور علیہ السلام کے دشمن ننگی تلواریں لے کے باہر کھڑے ہیں، کسی بھی لمحے ظاہری بات ہے وہ اندر آ کر بستر پر جو لیٹا ہوا ہوگا اس کو حضور سمجھ کر، حضور کو نبی سمجھ کر اس کو قتل کر دیں گے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن جتنی سکون کی مجھے نیند آئی اس سے پہلے کبھی اتنی سکون کی نیند ہی نہیں آئی، کیونکہ حضور نے یہ فرما دیا تھا کہ تم یہ امانتیں لوٹا کر میرے پیچھے پیچھے مدینے آ جانا، تو مجھے یقین ہو گیا تھا میں یہ امانتیں بھی لوٹاؤں گا اور حضور کے پیچھے پیچھے مدینے تک پہنچنا بھی نصیب ہو جائے گا۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کفار جو ہے مجھے یہاں پر قتل کر دیں۔ اب حضور علیہ السلام اپنے جانثار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر ہجرت پر تشریف لے کے جاتے ہیں۔ 3 دن غار ثور کے اندر جو ہے وہ قیام فرماتے ہیں اور کفار جو ہے وہ پیچھے سے انہوں نے اعلان کر رکھا ہے۔ اس دور میں کھوجی ہوتے تھے جو لوگوں کو تلاش کرتے تھے، کچھ ماہر افراد ایسے ہوتے تھے کہ افراد گم ہو جاتے تو وہ ان کے قدموں کے نشانوں سے ان کو ڈھونڈ لیا کرتے تھے۔ اس طرح کے ماہر کھوجیوں کو کفار نے بھیجا کہ جو بھی شخص ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر بتائے گا ہم اس کو 100 سرخ اونٹ کا انعام عطا فرمائیں گے۔ 100 سرخ اونٹوں کا انعام اس دور کا سب سے بڑا انعام جو ہے یہ سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ کفار نے اعلان کیا کہ جو بھی ہمیں محمد کی خبر بتائے گا ہم اس کو 100 اونٹوں کا انعام عطا فرمائیں گے۔ تو اس دن بڑے کھوجی نکلے، بڑے لوگ تلاش کرنے کے لیے نکلے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کی تلاش میں نکل پڑے، لیکن کسی کو حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ کا پتہ نہیں لگا۔ اب 3 دن غار ثور میں گزارے اور اس کے بعد جو ہے مدینہ شریف کی طرف سفر روانہ ہوا۔ مدینہ شریف کی طرف حضور علیہ السلام روانہ ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق رسول ہیں، کبھی حضور کے آگے آگے چلتے ہیں، کبھی دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں، کبھی حضور کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب مجھے خوف ہوتا ہے کہ کہیں دشمن آگے سے نہ آ جائے تو میں آگے آ جاتا ہوں، جب خوف ہوتا ہے کہ دشمن پیچھے سے نہ آ جائے تو میں پیچھے آ جاتا ہوں، جب دائیں طرف کا خوف ہوتا ہے تو دائیں طرف آ جاتا ہوں، تاکہ اگر کوئی کسی طرف سے حملہ ہو تو پہلے مجھ پر حملہ ہو، میرے حضور پر حملہ نہ ہو۔ الغز اسی طرح سفر جاری ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھوڑے کی آواز سنتے ہیں، اپنے پیچھے سے کسی تیز رفتار گھوڑے کو آتے ہوئے سنتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں کہ کسی دشمن کو لگتا ہے کہ ہمیں رستے کا پتہ لگ گیا ہے، اور پتہ لگ گیا کہ ہم مدینے کی طرف اسی رستے سے جا رہے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام کے قریب وہ گھوڑا حضور علیہ السلام کے قریب آتا ہے تو حضور علیہ السلام اس کی طرف دیکھے بغیر فرماتے ہیں کیا سراقہ آیا ہے؟ دیکھا نہیں ابھی گھوڑے پر کون سوار ہے، فرمایا کیا سراقہ آیا ہے؟ کہا ہاں میں آپ کو پکڑنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ کہا اور اس نے حضور علیہ السلام پر حملہ کرنا چاہا آپ کو پکڑنے کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا زمین اس کے پاؤں پکڑ لے۔ زمین نے اسی وقت اس کے گھوڑے کے جو ہے وہ پاؤں پکڑے اور وہ گرتا گرتا بچا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ منظر ملاحظہ فرما رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے اس شخص کو فرمایا کہ تم باز آ جاؤ، اپنے اس برے ارادے سے باز آ جاؤ، لیکن اس کے ذہن میں تو 100 اونٹ سوار تھے، 100 اونٹ جو ہے وہ انعام کی لالچ تھی۔ اس نے کہا کہ نہیں آپ مجھے چھوڑ دیں، میں اب حملہ نہیں کروں گا، آپ کو نہیں پکڑوں گا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین کو حکم دیا کہ اس کو چھوڑ دو، زمین نے چھوڑ دیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر دوبارہ اس نے حملہ کرنا شروع کیا، حضور نے دوبارہ زمین کو حکم دیا۔ جب 2-3 بار اس طرح ہو گیا تو اب اس کو یقین ہو گیا کہ یہ واقعی اللہ کا سچا نبی ہے، یہ کوئی مجھ سے دھوکہ نہیں ہو رہا، بلکہ یہ واقعی اللہ کا سچا نبی ہے جو زمین بھی اس کا حکم مان رہی ہے۔ اب اس نے سچے دل سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے چھوڑ دیں، میں اب آپ پر حملہ نہیں کروں گا بلکہ آپ کی طرف کسی کو بھیجوں گا بھی نہیں، جو اس رستے پر آ رہا ہوگا اس کو بھی واپس بھیج دوں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سراقہ تم مجھے پکڑنے آئے ہو، میں تو تمہارے ہاتھوں میں کیسر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اب سراقہ دیہاتی شخص، عرب کا دیہاتی، اور کیسر و کسریٰ یہ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح آج کا امریکہ کا جو صدر ہے اس طرح کی اس کی حیثیت ہے۔ آج میں مثال کے طور پر آپ کو کسی کو کہہ دوں یار میرا دل کر رہا ہے میں آپ کو امریکہ کا صدر بنا دوں، وہ کہے گا مولوی صاحب پاگل تو نہیں ہو گئے، آپ کی اتنی حیثیت کیا ہے، آپ تو امریکہ جا بھی نہیں سکتے، تو امریکہ کا صدر بنانا بڑی دور کی بات ہے۔ تو یہ اس طرح کی حضور نے اس کو انعام ارشاد فرمایا کہ میں تیرے ہاتھوں میں کیسر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اس وقت کی سپر پاور جو بادشاہ تھا اس کے سونے کے کنگن میں تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں۔ اس کو بڑا تعجب ہوا، لیکن دل میں خاموشی اختیار کی اور کہا چلیں، واپس چلا گیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف تشریف لائے، وقت گزرتا رہا، کیسر و کسریٰ جو ہے وہ فتح نہیں ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا، بڑے فتوحات ہوئیں، لیکن کیسر و کسریٰ تک نہیں پہنچ سکے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما گئے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی فتوحات ہوئیں، لیکن کیسر و کسریٰ کا جو ہے وہ علاقہ فتح نہیں ہوا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے، اور اس زمانے کے اندر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اتنی فتوحات عطا فرماتا ہے، اتنے علاقوں کو مسلمان فتح کر لیتے ہیں کہ آخر کیسر و کسریٰ کی بادشاہت بھی مسلمان اپنے قدموں تلے رون دیتے ہیں۔ کسریٰ کے بادشاہ کو پکڑا جاتا ہے، اس کے سونے چاندی کے ہیرے جواہرات کے جو ہار تھے، کنگن تھے، وہ سارا زیور جو ہے اس کے ہاتھوں سے اتارا جاتا ہے، ایک ٹرے میں رکھا جاتا ہے، اس کو اچھی طرح سجایا جاتا ہے، اور سب سے اوپر وہ کنگن جو کسریٰ بادشاہ پہنا کرتا تھا وہ رکھا جاتا ہے۔ اس ٹرے کے اوپر پردہ رکھ کے مسلمان کا سپہ سالار جو ہے وہ اس علاقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ ٹرے جو ہے وہ بھیج دیتا ہے، دیگر مال و غنیمت کے ساتھ ساتھ وہ ٹرے الگ سے خوبصورت سجا کر جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھیجی جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب قاصد آتا ہے اور وہ ٹرے پیش کرتا ہے، اس کے اوپر پردہ ڈلا ہوا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہے یہ؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ مال غنیمت ہے، کسریٰ بادشاہ کی طرف سے جو ہم نے فتح حاصل کی ہے اس کا مال غنیمت حاصل ہوا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مال غنیمت ہے تو ٹھیک ہے، بیت المال میں رکھو، میرے پاس کیوں لے کے آ رہے ہو؟ میں نے مال غنیمت کا کیا کرنا؟ جو حصہ ہے جس طرح تقسیم کاری کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس طرح تقسیم کر دیا جائے گا۔ قاسم نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن حضرت آپ پردہ تو اٹھا کے دیکھیں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا پردہ اٹھایا تو سامنے وہ کنگن نظر آ گئے جو کسریٰ کے بادشاہ نے پہنے ہوئے تھے۔ وہ کنگن دیکھنے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے وہ کلمات یاد آ گئے جو حضور نے ہجرت کے موقع پر سراقہ کو ارشاد فرمایا تھا کہ سراقہ تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ جب یہ دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بلاؤ سراقہ کو، بلاؤ۔ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی تکمیل کی خاطر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراقہ کے دونوں ہاتھوں میں سونے کے کنگن جو ہے وہ پہنا دیتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جو خوشخبری سنائی تھی، جو غیبی خبر عطا فرمائی تھی، اس کی آج جو ہے اس دن جو ہے وہ تکمیل ہو رہی ہے۔ اس سے چند باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے منہ سے جو کلمات نکل جاتے ہیں وہ پتھر پر لکیر ہوتے ہیں، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے اللہ تعالیٰ ان کلمات کو پورا کر کے دکھا دیتا ہے۔ اور دوسری بات ہمیں یہ بھی پتہ لگتی ہے کہ آپ اندازہ لگائیں اتنا زمانہ گزر گیا جس کے بعد یہ بات پوری ہوئی،
کیا اتنے دور میں یہ ممکن نہیں تھا کہ سراقہ ہی فوت ہو جاتے؟ سراقہ فوت بھی تو ہو سکتے تھے، ان کی موت بھی تو آ سکتی تھی، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ اس علاقے کو فتح ہی نہ کر پاتے، لیکن یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ سراقہ کو کسریٰ کے کنگن پہننے سے پہلے موت آ جاتی، کیونکہ حضور علیہ السلام کے منہ مبارک سے یہ کلمات ادا ہو چکے تھے۔ تو گویا حضور علیہ السلام نے سراقہ کو یہ خبر بھی دے دی کہ تم مسلمان بھی ہوگے اور ایک دن کسریٰ بھی فتح ہوگی اور اس دن تک تم زندہ بھی رہو گے اور تمہارے ہاتھوں میں کنگن بھی عطا کیے جائیں گے۔ تو یہ غیبی خبریں حضور علیہ السلام نے اس موقع پر عطا فرمائی۔ اور ایک اور بات اسی واقعے سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، یہ ایک خبر حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر تمام صحابہ کو جمع کر کے یہ اعلان فرمایا تھا، ایک ہاتھ میں سونا لیا تھا اور ایک ہاتھ میں ریشم لیا تھا، اور حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں، یہ سونا اور یہ ریشم میری امت کے مردوں پر حرام ہے۔ تمام صحابہ اکرام کے سامنے حضور نے اپنی زندگی کے اندر شریعت کا یہ حکم بیان فرما دیا تھا، اور تمام صحابہ اکرام اس کو جانتے تھے کہ امت کے مردوں پر سونا جو ہے وہ حرام ہے۔ لیکن آج یہ منظر ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ کے مجمع کے سامنے ایک مسلمان مرد کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنا رہے ہیں، لیکن کوئی صحابی بول ہی نہیں رہا، کوئی صحابی اعتراض ہی نہیں کر رہا۔ اے عمر فاروق، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں کہ حضور علیہ السلام نے تو مردوں پر سونا حرام کر رکھا ہے اور آپ سراقہ کو سونے کے کنگن پہنا رہے ہیں؟ کوئی ایک صحابی بھی اعتراض نہیں کرتا۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ بھی جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے شریعت کا مالک بنایا ہے، جس کے لیے جو چاہیں حرام کر دیں اور جس کے لیے جو چاہیں حلال کر دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ساری امت کے لیے سونا حرام کیا، لیکن سراقہ کے لیے جو ہے وہی سونا حضور علیہ السلام نے حلال کر دیا۔ اور حضور علیہ السلام کی شریعت کے یہ احکامات جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتے ہیں، اسی طرح حضور کی لمحہ مقدسہ سے بھی یہ شریعت بنتی ہے۔ حضور شریعت قانون دان نہیں، بہت لوگ کہتے ہیں یہ قانون دان ہے، قانون دان نہیں بلکہ قانون ساز ہے۔ حضور کے زبان سے جو نکلتا ہے وہ قانون بن جاتا ہے، جس کے لیے جو نکلا وہ قانون بن گیا۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم پر حج فرض ہے، لوگو تم پر حج فرض ہے۔ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اس نے دوبارہ عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور نے دوبارہ خاموشی اختیار فرمائی۔ 3 مرتبہ اس نے سوال کیا، اور تیسری مرتبہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں ایک مرتبہ بھی ہاں کہہ دیتا تو تمہارے اوپر ہر سال حج جو ہے وہ فرض ہو جاتا۔ تو حضور علیہ السلام کے منہ مبارک سے جو کلمات نکلتے ہیں وہ نہ صرف حق ہوتے ہیں بلکہ شریعت بن جاتی ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے باتیں نکلنے کے حوالے سے ایک حدیث پاک ہمیں ملتی ہے۔ ابو داؤد شریف کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ جو ہے وہ لکھ لیا کرتا تھا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حدیثیں جو ہیں وہ بعد میں لکھی گئی ہیں، حالانکہ یہ ابو داؤد شریف کی صحیح حدیث پاک ہے۔ اس کے اندر عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی لمحہ مقدسہ سے جو باتیں کرتے تھے، جو حدیثیں سنتا تھا، وہ لکھ لیا کرتا تھا۔ تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی کچھ صحابہ ایسے ہوئے ہیں جو حضور علیہ السلام کی حدیثیں لکھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی بارے میں ملتا ہے کہ آپ بھی حضور علیہ السلام کی کچھ احادیث جو ہے وہ لکھا کرتے تھے، ان کے پاس ایک خصوصی صحیفہ ہوتا تھا۔ تو اسی طرح کچھ اور صحابہ اکرام بھی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی احادیث کی مبارکہ کے بارے میں عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں حدیثیں لکھا کرتا تھا۔ کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ یار تم کیا عجیب بات کرتے ہو، حضور علیہ السلام کی ہر بات لکھ لیتے ہو، ہر بات لکھ لیتے ہو، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کبھی خوشی کے موقع میں ہوتے ہیں، خوشی کے موڈ میں ہیں، کبھی غمی کے موڈ میں ہیں، کبھی غضب کی کیفیت ہے، تو کسی موقع پر کچھ بھی زبان سے نکل آتا ہے، تو آپ ہر بات نہ لکھا کرو، اس طرح اچھا نہیں ہوتا، ہر بات نہیں لکھا کرتے۔ اب وہ صحابی بڑے شوق سے لکھا کرتے تھے، دل میں آیا کہ یار میں تو بڑے ادب سے حضور علیہ السلام کی باتیں لکھا کرتا تھا۔ ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس طرح
آپ کی باتیں لکھا کرتا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے مجھے اس طرح منع کیا کہ میں آپ کبھی خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی غضب کی کیفیت میں ہوتے ہیں، تو میں ہر بات نہ لکھا کروں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اپنے دہن اقدس کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ اے عبداللہ تم لکھ لیا کرو، جو بھی اس دہن اقدس سے نکلتا ہے تم لکھ دیا کرو، کیونکہ مجھے خدا کی قسم اس لبحہ اقدسہ سے کوئی بات نہیں نکلتی مگر وہ حق ہی حق ہوتی ہے۔ جو بھی اس منہ سے نکلتا ہے وہ ہمیشہ حق ہی ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لبحہ مقدسہ سے جو بات نکلتی ہے نہ صرف وہ حق ہوتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی شریعت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو انعامات عطا فرمائے، جو کرامات عطا فرمائی، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صفات عطا فرمائی، ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے۔ آج ہم نے کچھ اس کے حوالے سے تذکرہ سنا۔ اس کے علاوہ ایک خصوصی بات اس موقع پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات سنتے ہیں، دیگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین جو حضور کے لبحہ مقدسہ سے نکلتے ہیں، تو ایک ان کا حق یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احادیث ارشاد فرمائی ہیں ہم ان پر عمل بھی کریں۔ ٹھیک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لبحہ مقدسہ سے اگر ہمیں حکم ارشاد ہوا ہے کہ نمازیں پڑھیں، 5 وقت کی نمازوں کا حکم حضور نے ارشاد فرمایا، اب ان کلمات کی بھی ہم لاج رکھیں اور اپنی زندگی کا یہ عمل بنا لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن نمازوں کا اپنے لبحہ مقدسہ سے حکم ارشاد فرمایا ہم ان پر عمل کریں۔ دیگر جو نیکی کے کاموں کا حکم دیا، جن برائیوں سے بچنے کا حکم دیا ان برائیوں سے بچیں، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کاموں کے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تو انشاءاللہ عزوجل ہمیں حقیقی معنوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور آپ کا عشق جو ہے نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔